قائل فی محکم التنزیل قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدو ولا طیر ولا سفر۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ماہ سفر ہے۔ جی ہاں، پہلا سوال یہ ہے کہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ پھر ماہ سفر اور جاہلیت کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، کیا تعلق ہے؟ بدشگونی اور نحوست کی حقیقت کیا ہے؟ بدشگونی کا علاج کیا ہے؟ اگر ماہ سفر واقعی منحوس ہے تو اس میں بہت سارے عظیم کام کیوں کیے گئے؟ نحوست اور بدشگونی کے متعلق نظریہ اسلام کیا ہے؟ بدشگونی لینے کا گناہ کیا ہے؟ ماہ سفر اور اس کی بدعات کیا ہیں؟ آپ کو معلوم ہے اسلام جو کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو اللہ کے ہاں دین ہے، جو دلالت و گمراہی، جو جہالت سے مبرہ ہے، منزہ ہے، مصفہ ہے، دلائل و براہین سے مزین و آراستہ ہے۔ اسلام کے تمام احکام پایۂ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، سب کچھ مکمل ہو گیا۔ اب اس دین مبین میں، اس دین میں جو کہ واضح ہے، جو کہ روشن ہے، جو کہ حتمی ہے، جو کہ دائمی ہے، اس میں خرافات اور بدعات کے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی بدعت سیاح کی اس میں قطعاً جگہ نہیں۔ 100 کروڑ افسوس شیطان اور اس کے محبین اس دین صافی کو دلالت و جہالت سے خلط ملط کرنے پر تلے رہتے ہیں اور خرافات سے داغدار کرنے میں اسلام کے متعلق کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ آپ کو معلوم ہے اسلام میں ہر چیز کے نام رکھنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، تو سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں یہ ابھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اسلام میں اس سفر کو سفر المظفر کہتے ہیں اور یہ ماہ محرم کے بعد دوسرا مہینہ ہے، یعنی محرم اول اور سفر دوسرا ہے۔ امام علی بن محمد علم الدین السخاوی تفسیر ابن کثیر بتحقیق عبد الرزاق المہدی میں راقم طراز ہیں۔ سمی بذالک لخلو بیوتہم منہ حین یخرجون للقتال والاسفار یقال سافر المکان۔ جب محرم چلا جاتا، محرم چونکہ اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے حرمت والے مہینوں میں سے ہے، یعنی محرم میں جنگ کرنا حرام ہے، اس میں جدال کرنا، قتال کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ یہ لوگ جو کفر میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ اب ہوتا کیا کہ جب بھی محرم جاتا، عربوں کی جو عادت تھی وہ جنگ کے بالکل پیاسے تھے، وہ ایسے ہی جیسے پانی پینے کے لیے پیاسا ہوتا ہے، تو جیسے ہی ماہ محرم جاتا، سفر کا آغاز ہوتا، لوگ جنگوں کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑتے۔ اب کیا ہوتا؟ مکان خالی ہو جاتا۔ جب مکان خالی ہو جاتے، سارے مرد جنگوں کے لیے چلے جاتے، تو اسے کہا جاتا سافر المکان، یعنی اب یہ جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ صفر ہے، ایوری تھنگ از 0 ہر کوئی اپنا گھر چھوڑ کر کیا ہے؟ چلا گیا۔ نحوست اور بدشگونی ایک سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی شے کو یا کسی عمل کو نفع و نقصان کا ذاتی اور حقیقی مالک سمجھنا۔ یاد رکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری نمازیں ذاتی طور پر ہمیں اس وقت تک نفع نہیں دیتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا۔ مثال کے طور پہ اب چند باتیں اس میں سے میں عرض کرتا ہوں۔ ان کا یہ شعار تھا، جب سفر پر جانے لگتے تو کہیں کالی بلی نظر آ جاتی تو وہ وہیں رک جاتے۔ یہ اہل جاہلیت کیا کرتے، یہ مشرک کیا کرتے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہوا کرتا۔ وہ کہتے یہ سفر میرے لیے سود مند نہیں ہوگا۔ اب وہ مشرک تھے،
اور ایسا ہی چلتا چلتا آ گیا ہندوستان میں، کیونکہ ہندوستان والے اکثر لوگ بھی کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ، کیونکہ وہ ہندوستان بر صغیر پاکستان ایک تھا، وہ جب ڈویژن ہوئی، وہ تقسیم ہوئی، تو یہ نظریہ ان ہندوؤں سے چلتا چلتا پاکستان کے بھی کچھ علاقوں میں منتقل ہو گیا۔ اسی طرح ایک وہ بدشگونی کیا لیتے تھے، دکان کھولی ہے، اگر پہلا شخص جو خریدار آیا ہے اس نے ادھار مانگ لیا تو وہ کیا کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا دن اب تو خراب جائے گا۔ حالانکہ یہ دیکھیے کہ اس طرف جو بندہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے یا ایسا سوچتا ہے وہ اسلام کے بالکل منافی ہے، وہ ایسے ہی منافی ہے جیسے زمین الگ ہے اور آسمان کیا ہے؟ الگ ہے۔ اس کی مثال لیجئے، قرض حسنہ دینا۔ جو شخص کسی مسلمان بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے قرض حسنہ دے گا تو ہر لمحہ، ہر منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر یہ نظریہ کیا ہے کہ اگر میں نے شاپ اوپن کی، سفر کا مہینہ ہے، پہلا شخص خریدار آیا، اس نے مجھ سے ادھار مانگا، تو مطلب یہ ہے کہ آج تو سارا دن میرا برکت سے خالی گیا۔ تیسرا عقیدہ اور تیسرا نظریہ جو تھا وہ ماہ سفر میں کسی بھی نیک کام کی ابتدا نہیں کرتے تھے۔ مثلا وہ اس میں نکاح کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ حتیٰ کہ وہ کیا کرتے کہ اگر کسی کی نئی شادی ہوئی ہوتی تو وہ ان لوگوں کو 13 سفر تک آپس میں ملنے نہیں دیتے۔ ملنے تو دینا کجا، ایک دوسرے کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ نہیں اب شگن ہو جائے گا، یہ تو بہت برا ہو جائے گا۔ تو یہ مشرکین کی رسومات ہیں۔ اب ہوا کیا، وہ جو لوگ ہمارے ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے آئے یا کچھ یہاں پر بھی دیہاتوں میں رہنے والے ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، اب یہ نظریہ چلتا چلتا آپ حیران ہوں گے آج بھی یہ موجود ہے۔ پہلی بات جو اہل عرب سفر کے ساتھ کیا کرتے تھے، وہ کیا کیا کرتے تھے، اس ماہ کو آگے یا پیچھے کر دیتے اور اعلان کرواتے کہ اس سال سفر کا مہینہ پہلے اور محرم کا مہینہ اس کے بعد ہوگا، کیونکہ محرم میں جنگ کرنا کیا تھا؟ حرام تھا۔ ان کے اس عمل کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے مقرر کردہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں حد درجہ زیادتی ہے۔ یعنی جو اسلامک منتھس ہیں، اسلامی مہینے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب سفر جا رہا ہے تو ہم کہیں جی کوئی بات نہیں، اس کا نام چینج کر کے ہم اس مرتبہ محرم رکھ لیتے ہیں، اگلی مرتبہ وہ جو آئے گا ہم اس کو سفر بنائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہیں؟ مقرر ہیں۔ تو جو ان کے نام بدلے گا یا ان کے احکام بدلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر میں حد سے بڑھتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا طیرۃ ولا سفر، صحیح بخاری حدیث نمبر 5757 ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی طیر نہیں ہے۔ طیر کیا تھا؟ بدشگونی لینا۔ ان کا ایک کام کیا تھا؟ ایک پرندہ پکڑتے، اس کو اڑاتے، اگر وہ دائیں جانب اڑ جاتا تو وہ کام کر لیتے، اگر وہ بائیں جانب جاتا تو اس کام کو ترک کر دیتے۔ اسے کیا کہتے تھے؟ بدشگونی لینا۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں بہت سے جاہل اب بھی ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں اور بسا اوقات وہ اس مہینے میں سفر نہیں کرتے۔ وہ سفر پر اس لیے نہیں جاتے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ ماہ سفر کو منحوس سمجھنا یہ بدشگونی کی جنس سے ہے، جس سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا۔ آگے چلیے، میرے آقا نے فرمایا لا ادوا۔ سائنس کے ساتھ ایک اختلاف ہے اسلام کا، وہ یہ ہے کہ آیا کہ بیماری متعدی ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا لا ادوا ولا طیرہ، یعنی بیماری کا متعدی ہونا کچھ نہیں، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم دیکھتے ہیں ایک خارش زدہ اونٹ جب صحیح لشکر میں داخل ہوتا ہے تو باقیوں کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ خارش زدہ کر دیتا ہے۔
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضور نے فرمایا فمن اجرب الاول، اچھا یہ بتاؤ وہ جو خارش زدہ اونٹ داخل ہوا تھا اس کو خارش کس نے لگائی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر اسے خارش اللہ نے لگائی ہے تو بعد والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی لگائی۔ ولا ہاما ولا سفر، نہ الو کی نحوست یا روح کی پکار۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا لا عدوہ ولا طیارہ، نفی اور نہیں دو چیزیں ہوتی۔ یاد رکھیے اسلام میں بھی نفی اور نہیں جب اصول کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کو سمجھنا بہت لازم ہے۔ نفی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا وجود ہی نہیں، لا عدوہ یہ تو موجود ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ ہاں ولا سفر، سفر کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالی ہو جانا، یہ منحوس ہونا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور ایک ہے نہیں، نہیں کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ پانی موجود ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں کیا کھانا پینا موجود نہیں ہوتا؟ لیکن اس میں نفی نہیں ہوتی، کھانے پینے سے نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کھانے پینے سے جو موجود بھی ہے اس سے کیا کر جانا ہے؟ رک جانا ہے۔ اور نفی کیا ہے کہ ایک چیز کا وجود ہی نہیں۔ تو اسلام کی ڈاکٹرائن کے مطابق، نظریہ اسلام کے مطابق، مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق سفر یعنی منحوس اور نحوست جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ابن رجب پھر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ماہ سفر کو منحوس سمجھنے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تطیر بدشگونی کی اقسام سے ہے۔ اسی طرح مشرکین پورے مہینے میں سے بدھ کے دن کو منحوس خیال کرتے تھے، اور یہ سب غلط ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی وقت بھی منحوس نہیں ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے کہہ دو ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، مگر کون سی تکلیف پہنچتی ہے یا کون سی خوشی پہنچتی ہے؟ وہی پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی۔ ہوا مولانا، اور یہ ہمیں جو تکلیفیں اور خوشیاں پہنچتی ہیں یہ ہمیں پہنچانے والا کون ہے؟ وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا حامی و ناصر ہے، وہ ہمارا معین و مددگار ہے، وہ اللہ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں نے جب یہ بات کہہ دی، جب یہ عقیدہ رکھ لیا، اس کے بعد ان پر یہ لازم ہے کہ میرے پر ہی توکل کریں، مجھ پر یقین رکھیں، اپنا ایقان، اپنا تیقن مجھ پر رکھیں کہ جو بھی برائی یا جو بھی خوشی انہیں پہنچے گی وہ میری طرف سے ہو۔ پھر فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جس شخص نے بھی نیک کام کیا، اس میں کسی زمانے کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب وہ سفر کا مہینہ ہو، شاہ رمضان کا مہینہ ہو، ہاں ایسا ضرور ہے کہ رمضان کے مہینے میں اجر بڑھ جائے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا جس نے بھی برائی کی وہ کوئی بھی مہینہ ہو فعلیہا، تو اس کا اجر اور اس کی جزا، اس کی سزا اسی پر ہوگی۔ وما ربک بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ذرہ برابر، رتی برابر بھی ظلم پسند نہیں کرتا اور ظلم نہیں کرتا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ روم آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین اور سمندر میں جو فساد ظاہر ہوئے یہ کیوں ہوئے؟ بما کسبت ایدی الناس، جب انسانوں نے اپنے مولا کی نافرمانیاں کی، طغیانیاں کی، عصیانیاں کی، تو پھر کیا ہوا؟ یہ فساد ظاہر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، صحیح بخاری 4826 نمبر حدیث۔ اللہ فرماتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں اور میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات کو دن سے اور دن کو رات سے بدلتا ہوں، اقلب اللیل والنہار۔ اب اس حدیث پاک کی شرح کی طرف آئیے۔ یاد رکھیے زمانہ ایک ظرف ہے، زمانہ خود فاعل نہیں ہے، اس زمانے کا فاعل اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے آج کا دن تو بہت برا ہے، وہ آج کے دن کو برا نہیں کہتا، وہ مجھے برا کہتا ہے۔
کیونکہ زمانہ یعنی اس دن کو بنانے والا، کسی بھی صنعت کو برا کہنا گویا کہ اس کے صانع کو برا کہنا ہے، اس کے بنانے والے کو برا کہنا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ یہ فرماتا ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے کہ سفر منحوس ہے تو اس کا کیا مطلب کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی منحوس ہے، کیونکہ سفر کو بنانے والا تو اللہ ہے، سفر کو چلانے والا تو اللہ ہے، سفر کا مہینہ لانے والا بھی اللہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا ابن آدم جب زمانے کو برا کہتا ہے تو وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور زمانہ تو میں ہوں کیونکہ میں ہی زمانے کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی ہر چیز میں، ہر جگہ میں، ہر عمل میں اللہ جل وعلا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن میں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، تفسیر خازن التوبہ تحت الآیہ، اس آیہ مبارکہ میں تفسیر خازن میں لکھتے ہیں اب مسلمان غزوہ تبوک کے لیے رواں دواں ہیں، مسلمان کمزور ہیں، تو ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کافر بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اب کافروں کا خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو رنجیدہ ہونا چاہیے۔ کافروں کے خیال کے مطابق ان کے خوش ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کو رنجیدہ ہونا چاہیے، جبکہ قرآن میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب میرے غلاموں سے کہہ دو جب تمہیں مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے اور تمہاری تکلیف پر یہ بدبخت، یہ ناہنجار خوش ہوں تو تمہیں پریشان نہیں ہونا، اپنی زبان سے ایک جملہ کہنا ہے الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں جو کچھ بھی پہنچا ہے اللہ نے جو ہمارے لیے لوح محفوظ میں مقدر فرما دیا تھا وہی ہمیں پہنچا ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا قلم خشک ہو چکا، اب کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اپنی جان سے اس مصیبت کو دور کر سکے جو اللہ نے اس پر نازل ہونا مقدر کر دی ہے، اور نہ ہی کوئی اس بات پر قادر ہے کہ وہ خود کو ایسا فائدہ پہنچا سکے جو اس کے مقدر میں نہیں، بے شک اللہ ہی ہمارا حافظ و ناصر ہے۔ فرمایا سنن ترمذی 2516 نمبر حدیث ہے، قال الالبانی صحیح، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، کون سا نفع مجھے پہنچنا؟ فرمایا جان لے، حضور نے فرمایا اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں، ان الامہ، اچھا یہاں پہ لفظ امہ فرمایا، ناس نہیں فرمایا، صرف انسانوں کو خاص نہیں کیا، فرمایا ملائک بھی جمع ہو جائیں، کائنات کی ساری مخلوقات جمع ہو جائیں، لو اجتماعت، اور وہ جمع ہو جائیں کہ تجھے ذرہ برابر نفع پہنچا سکیں، آقا نے فرمایا لن ينفعوک الا بشیء، وہ تجھے فقط اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا نفع اللہ نے تیرے لیے مقدر فرما دیا، جتنا نفع اللہ نے تیرے لیے مقدر فرما دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری مخلوقات جمع ہو جائیں کہ تیرے نقصان پر تل جائیں، وہ تیرا نقصان نہ کر سکیں گی مگر جتنا کہ اللہ نے تیرے لیے مقدر فرمایا۔ اقلام اٹھا لیے گئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیفے خشک ہو گئے۔ احباب ہم سفر کو ڈسکس کر رہے ہیں، سفر میں ہر وہ توہم پرستی، ہر وہ وہم، ہر وہ بدشگونی جو ہم نے لی ہوئی ہے، اپنا کام پورا نہیں کرتے، اپنی سٹریٹجی درست نہیں کرتے، اور نتیجہ کیا نکالتے ہیں، فلاں شخص نے ہم پر ترویج کروا دیے ہیں، خود حلال بیچتے نہیں اور پھر کہتے ہیں فلاں شخص نے ہم پر تویز کروا دیے ہیں، خود حرام کھانا چاہتے ہیں، سود کھانا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی فلاں نے ہم پر تعویذ کروا دیے ہیں، وہ ہم پر کوئی کالا جادو ہوا ہے، وہ پیلا جادو آپ لوگوں نے خود ہی کیا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرمایا، ابن ماجہ کتاب السنہ باب فی القدر حدیث پاک ہے، فرمایا اگر اللہ آسمان اور زمین کے تمام باشندوں کو، تمام مخلوقات کو عذاب دینا چاہے تو اللہ عذاب دے سکتا ہے، اللہ عذاب دے سکتا ہے۔ اچھا اگر اللہ سب کو عذاب دے گا تو یہ کوئی ظلم نہیں ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ اللہ سب کا مالک حقیقی ہے، میں اور آپ کسی بھی چیز کے مالک مجازی ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس سے وہ بھی ثابت ہوا کہ سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا حرام ہے، کیونکہ میں اور آپ اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک حقیقی ہے، وہ اپنی ملکیت میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے،
سب کو معاف کر دے تو اللہ کی رحمت اللہ کے بندوں کے اعمال سے بڑی اور بہتر ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ جو اگلی بات توجہ سے سنیے گا، اے زید اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا یا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ اس مال کو اس وقت تک ہرگز قبول نہ کرے گا جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ، جب تک تم بدشگونی کا کلا کما نہ کر دو، جب تک تم اپنے دماغ سے یہ نہ نکال دو فلاں چیز منحوس ہے تو فلاں بندہ منحوس ہے۔ فرمایا کچھ بھی منحوس نہیں ہے، جب تک تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لاؤ گے تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی اللہ کے ہاں تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ دیکھو جو بات تم پر آنے والی ہے وہ جا نہیں سکتی، جو آنے والی ہے وہ جا نہیں سکتی، اور جو نہیں آنے والی وہ آ نہیں سکتی۔ یہی ایمان ہے، یہی یقین ہے، یہی وہ یقین ہے۔ صاحب فرماتے ہیں نا، یہ شخص جو بھوکا ہے، پیاسا ہے، پھر بھی اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے، کیوں لڑ رہا ہے؟ روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، کیونکہ اسے یقین ہے کہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کو کوئی بات نہیں، میدان وفا دربار نہیں، یہاں نام نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ یہ مسلمان کا ایمان ہے، یہ اس کا یقین ہے کہ جو موت اسے آنی ہے وہ آنی ہی آنی ہے، اور جو اسے نہیں آنی وہ ہرگز نہیں آنی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہوئے تمہیں موت آ گئی تو سمجھ لو کہ تم جہنم میں جاؤ گے، سمجھ لو کہ تم جہنم میں جاؤ۔ اب جب ہم بدشگونی کا اور یہ اس منحوس پنے کا، نحوست کا قلعہ کما کر دیں گے تو پھر آپس میں کیا ہوتے ہیں، یہ بھائی تو بڑا منحوس ہے، جب سے یہ میرے گھر میں آ کے رہنے لگا ہے نا تب سے نحوست آئی ہوئی ہے۔ وہ نحوست بات کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ اگر ہم تقدیر کے حق ہونے پر ایمان نہ رکھیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، اور بندہ اپنے ایمان کی حقیقت اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک وہ یقین نہ کر لے کہ جو مصیبت اسے پہنچنی ہے وہ پہنچ کر رہے گی، وہ پہنچ کر رہے گی، اور جو اس سے ٹل گئی ہے وہ اسے پہنچنے والی نہ تھی، جو مصیبت اس سے ٹل گئی ہے وہ مصیبت اس تک پہنچنے والی ہی نہ تھی۔ اب ایسا نہیں ہے کوئی شخص اپنے آپ کو چھت سے گرا لے اور پھر کہے میری تقدیر میں لکھا یوں تھا، ایسا کرنا حرام ہے، یہ تو اللہ کی حد کو توڑنا ہے۔ جب کوئی مصیبت پہنچ جائے تو ہمیں ذہن بنانا چاہیے کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے، لکھ دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا، اور فرمایا ان میں سے چند کون سے ہوں گے، کانوا لا یکتوون، جو اپنے جسموں کو داغیں کہ نہیں، اور فرمایا ولا یتطیرون، اور وہ لوگ جو بدشگونی نہیں لیں گے، جو فال نہیں لیں گے، پرندے اڑا کر یا تیر پھینک کر یا کسی طرح بھی، وعلی ربہم یتوکلون، اور فرمایا وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوں۔ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن ثلاث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنن ابن داؤد کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کسی چیز کو منحوس خیال کرنا شرک ہے۔ اب علماء اس حدیث پاک کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز کو اللہ کے سوا نقصان دہ مانتا ہے، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ذاتی طور پر مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے امر کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر، تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک بت جس میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی یہ سمجھے کہ یہ مجھے ذاتی طور پر کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے بغیر اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح ہے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ بدشگونی یا کوئی منحوس چیز میرا نقصان کر دے گی۔
اب بدشگونی لینا کافروں کا کام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جگہ جگہ آیات یہ واضح کرتی ہیں۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 131 میں اللہ فرماتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ اہل فرعون کو جب کوئی تکلیف پہنچتی، جب کوئی برائی پہنچتی، آپ نے بنی اسرائیل کو پڑھا ہے، کرتے وہ کیا تھے؟ عرض کرتے تھے کہ موسیٰ اب اللہ سے دعا کر دو، اب یہ بلا ٹل گئی تو ہم انسان بن جائیں گے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے بندے بن جائیں گے۔ جیسے ہی بلا ٹلتی تھی وہ پھر کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے تھے، اور پھر وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا اطیرنا، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ان تصبہم سیئۃ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، اے موسیٰ یہ برائی جو ہمیں پہنچتی ہے یہ تمہارے سبب اور ان لوگوں کے سبب ہے جو تم پر ایمان لائیں۔ ایسا ہی بالکل جناب سمود کے ساتھ ہوا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ نمل آیت نمبر 47 میں قالوا اطیرنا بک وبمن معک، اے سمود ہم تجھے اور تیرے پیروکاروں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے مبلغین کو اہل انطاکیہ کی طرف دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا تو وہ بھی یہی بات کہنے لگے انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، کہنے لگے ہم تمہیں منحوس پاتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اچھا اب ایک بات کامن ان سارے کافروں میں نظر آتی ہے، جب بھی ہدایت کی بات کی جاتی ہے تو وہ اسے بدشگونی مراد لیتے ہیں، اسے وہ نحوست سمجھتے ہیں۔ ہدایت کی بات اگر جناب موسیٰ علیہ السلام کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ یہ جو تو ہدایت کی باتیں کرتا ہے اس کے سبب یہ عذاب ہم پر آ گیا۔ ہدایت کی بات جناب سمود کریں قالوا اطیرنا، اب دیکھیں جب بھی ہدایت کی بات کی جائے گی، ہدایت کو فالو کریں گے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ گمراہی کے راستے کو چھوڑنا ہوگا۔ اب گمراہی کا راستہ وہ ہے کہ جسے اللہ نے سرسبز کر دیا ہے، جس میں ہر طرف ہرے باغ ہی ہرے باغ ہیں۔ ہاں اب جب وہ ظاہراً ہرے باغوں کو چھوڑ کر حقیقت کے راستے پر گامزن ہونے لگتا ہے تو یہ جو ہدایت کا راستہ ہے، یہ جو حق کا راستہ ہے، یہ مصیبت کے ساتھ، یہ ابتلا کے ساتھ، یہ آزمائش کے ساتھ، یہ تکلیف کے ساتھ پر ہے۔ اب جیسے ہی وہ اس کے ٹریک کے اوپر چڑھتا ہے لوگ تانے دینے شروع ہو جاتے ہیں، دیکھا وہ بڑا پھرتا تھا سود چھوڑنے کو، دیکھ سود چھوڑا ہے تو اب تیرا کیا حال ہو گیا ہے، کیا حال ہو گیا ہے تیرا، ہاں کہ حلال کھائیں، تھوڑا کھائیں، اچھا کھائیں، وہ یہ حال ہو گیا تیرا، اب تو تیرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ گاڑی نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں واضح کر دیا کہ یہ تو کافروں کا وتیرہ رہا ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان نہیں لاتے، ان کا یہ وتیرہ ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں اچھا او دیکھا غریب ہو گئے آپ، اس لیے غریب ہو گئے، بچے کو مدرسہ پڑھایا نا آپ نے، اس لیے اس کو روٹی نہیں ملی۔ بدشگونی کا علاج کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میرے آقا کے صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ کننا نصنعها فی الجاہلیہ، چند باتیں ہم جب جاہل تھے، جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے گزار ہوئے کننا نأتی الکہان، یا رسول اللہ ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے، ہاں آج بھی نجومی کے پاس جا کر ہاتھ چیک کرواتے ہیں، اور بھائی نجومی کے پاس جا کر ٹیسٹ، تو آپ نے ایگزام دینا ہے، اس ہاتھ سے پیپر لکھنا ہے، نجومی کو چیک کروانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں اپنے ٹیچر سے چیک کروائیں، اسے بتائیں ماشاءاللہ سارے سال میں ایک اسائنمنٹ بھی نہیں لکھی، اب بتائیں اس ہاتھ کا کیا حال ہے، اس نے پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے۔ نجومی صاحب نے آپ کو کیا بتانا ہے، نجومی صاحب تو خود انتظار کر رہے ہیں کوئی آئے اور مجھے روٹی دے کر جائے، آگے ارشاد نہ جایا کرو۔ عرض کی کننا نتطیر، یا رسول اللہ ہم فال لیا کرتے تھے، یعنی کہ پرندہ اڑاتے تھے، اگر وہ دائیں جانب اڑ جاتا تو ہم سمجھتے ہیں یہ معاملہ اچھا ہے، اگر بائیں جانب اڑتا تو ہم اس معاملے کو ترک کر دیتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی ایک ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے بعض لوگ اپنے نفس میں محسوس کرتے ہیں، یعنی وہم آ جاتا ہے۔ آپ جب بھی کوئی کاروبار کرنے لگتے ہیں تو بھی وہم آ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا بنے گا۔ اب یہ کاروبار ہمیں اللہ سے جوڑنے والا ہے، سود ہمیں اللہ سے توڑنے والا ہے۔ جب بھی ہم بزنس کرتے ہیں تو عین ممکن ہے اس میں نفع ہو، عین ممکن ہے اس میں نقصان ہو، اور اسلام ہمیں سکھاتا ہی کیا ہے کہ ہم نے معاملات کا انجام خود سے طے نہیں کرنا، جبکہ کوئی بھی سودی شخص اس کا انجام خود سے طے کرتا ہے۔ وہ کیسے طے کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھئی اتنے پیسے مجھے تو چاہیے، چاہے تمہارا نفع ہو چاہے تمہارا نقصان ہو۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انجام سے، اللہ تعالیٰ ہم سے انجام کے متعلق نہیں پوچھے گا۔ آپ نے اگر کوئی اچھا نیکی کا کام شروع کیا، وہ مکمل ہوا یا نہ ہوا وہ اللہ جانے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ کوئی خیر نہیں ہے سوائے تیری خیر کے، اور کوئی طیر نہیں ہے، کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہ جو تو چاہے، ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ مصائب اور علام کا مہینہ ہے، پورے مہینے میں پوری تیزی کے ساتھ ہوائیں چلتی ہیں اور ہر جگہ مصیبتیں ہی مصیبتیں آ جاتی ہیں، کوئی 13 تیزی ابھی جو پچھلے دنوں گزر گئی اس سے ڈراتی نظر آتی ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی رہتا ہے۔ بعض لوگ جب سفر کی 25 تاریخ آتی ہے تو اپنے کسی کام سے فارغ ہوتے ہیں تو تاریخ لکھتے ہوئے کہتے ہیں خیر کے مہینے 25 تاریخ کو یہ کام کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اسی طرح اس مہینے میں بعض لوگ کہتے ہیں مٹی کے برتن توڑ دیے جائیں تو مصیبتیں چلی جائیں گی، توڑے نہیں مسجد میں دے دیں انشاءاللہ چلی جائیں گی، توڑے نہیں آپ کسی غریب کو دے دیں پانی پینے کے لیے، مٹی کے پیالوں میں تو پانی پینا ویسے ہی سنت ہے، خود بھی پئیں انشاءاللہ مصیبتیں چلی جائیں گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو سفر کا آخری بدھ ہوتا ہے چہار شنبہ، اس کو جلوس نکالنا اور بڑی بڑی محفلیں منعقد کر کے خاص قسم کے کھانے کھانا اور چوری کی رسم ادا کرنا یہ بہت اچھا ہے۔ یاد رکھیے چہار شنبہ سفر کے آخری بدھ کی کوئی حقیقت نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ مسجد اقدس جس میں وفات مبارکہ ہوئی اس کی ابتدا سفر کے آخری بدھ سے بتائی جاتی ہے۔ اب یہ جو سفر کا 13 تیزی آئی ہے نا، یہ آیا ہے ویسٹرن ورلڈ سے، کیونکہ وہاں 13 کے عدد کو منحوس جانا جاتا ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہیں سے کنورٹ ہوتا ہوتا یہاں تک پہنچ گیا۔ اب آپ اگر واقعی یہ مہینہ منحوس ہوتا تو کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سفر میں نکاح فرماتے؟ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو غزوہ بیر معونہ کیا اسی مہینے میں ہوتا اور مسلمان فاتح لوٹتے؟ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسامہ کی روانگی کا حکم اسی مہینے کے لیے دیتے۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو 23 مارچ کو پاکستان کی قرارداد منظور نہ ہوتی، کیونکہ 23 مارچ بھی سفر کے مہینے میں تھا اور پاکستان معرض وجود میں نہ آتا۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو پاکستان کا ایٹمی دھماکہ کامیاب نہ ہوتا اور پاکستان ایٹمی ممالک کی لسٹ میں شامل نہ ہوتا، کیونکہ ایٹمی دھماکہ بھی سفر کے مہینے میں کیا گیا تھا۔ اب آپ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جناب جبریل سے فرمایا، اے جبریل مجھے روئے زمین کے سب سے بڑے عابد کو دیکھنا ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ حضرت جبریل آپ کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے، اس کی حالت کیا ہے؟ جس کے ہاتھ جزام کی وجہ سے گل کٹ چکے ہیں۔ وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ تو نے جب تک چاہا میں نے ان ہاتھوں سے فائدہ لیا، تو نے ان کو میرے لیے مفید بنایا، اور جب تو نے چاہا ان کو مجھ سے لے لیا۔ اے اللہ میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھ، اے میرے پیدا کرنے والے، میرا مقصود تو فقط تو ہی تو ہے، اے اللہ میرا مقصد تو فقط تیری رضا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اس ہاتھ کلے شخص کو دیکھا، جناب جبریل سے فرمانے لگے، اے جبریل میں نے تمہیں کہا تھا مجھے سب سے بڑے عابد کے پاس لے کے چلو۔ آپ نے عرض کی، اے جناب یونس یہ شخص پہلے بہت بڑا نمازی تھا، بہت بڑا روزہ دار تھا۔ ہاں حضرت جبریل نے جواب دیا، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ بہت نمازیں پڑھا کرتا تھا، اب مجھے حکم ہوا، ابھی اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اسی حال میں اے یونس اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بھی لے لوں، چنانچہ حضرت جبریل نے اشارہ کیا، اس کی آنکھیں نکل پڑیں۔ مگر وہ اللہ کا نیک بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمان کو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، مجھے اور آپ کو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ اپنی زبان سے وہی بات کہہ رہا ہے، یا اللہ جب تک تو نے چاہا میں نے ان آنکھوں سے تیری کائنات کو دیکھا، جب تک تو نے چاہا یہ آنکھیں میرے لیے مفید رہیں، مولا جب تو نے میری آنکھیں لے لی ہیں، اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے امید اپنے میں باقی رکھی، اے اللہ میں تو فقط تیری رضا چاہتا ہوں۔ اب آپ حضرت یونس علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت جبریل اس سے فرماتے ہیں کیوں نہ ہم مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری آنکھیں لوٹا دے، تیرے ہاتھ پاؤں لوٹا دے، تو پہلے کی طرح عبادت کرنے لگے۔
اس نے جواب دیا ہرگز نہیں۔ حضرت جبریل نے سوال آخر کیوں؟ اس نے کہا جب میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے، تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں، گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، بے گھر جو کیا یار نے تو اسی احوال میں خوش ہیں۔ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔